رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا رمضان آیا، کم و الفاظ دیگر تو پھر سے ماہ قرآن آیا، رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا۔ وسلم۔ سورہ یونس کے بعد سورہ ہود شروع ہوئی ہے۔ سورہ ہود میں 4 دعوے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دوسرا یہ کہ عالم الغیب اللہ ہی کی ذات ہے، تیسرا یہ کہ حق جب بیان کریں گے تو لوگ طعن کریں گے، مخالفتیں کریں گے تو آزردہ خاطر ہو کر بیان کرنا چھوڑنا نہیں ہے، لگے جائیں۔ چوتھا دعویٰ یہ ہے کہ مسئلہ تو بالکل واضح ہے، جو نہیں مانتے صرف اناد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ 4 باتیں سامنے اس صورت میں، اور شروع میں قرآن پاک کی طرف رغبت دلائی گئی کہ قرآن پاک کی ہر آیت حکمت سے پر ہے، یہ حکیم اور خبیر اللہ کی طرف سے اتری ہے، اس واسطے اس کے اندر حکمت ہے اور صحیح حقیقی خبریں ہیں۔ اور ان میں سے پہلی چیز اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور نبی کی حیثیت نذیر بشیر کی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے تو تم گناہ کر چکے ہو، اس کے لیے استغفار مانگو، توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں دنیا میں عزت کے ساتھ بسائیں گے۔ اللہ مرجعکم، سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوہرے ہو کر چھپ چھپا کر تم کہیں گناہ کرو، یا صحابہ کرام کچھ حیا سے بھی ایسے کام جو پردے والے ہوتے ہیں کرتے تھے، بڑے پریشان ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تو کوئی کافر مشرک چھپ سکتا ہے، نبی کو دیکھ کر جھک جاتے نہیں، اور نہ ہی کوئی حیا کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے عذر رکھ سکتا ہے۔ جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تو استعمال کرنے کی اجازت ہے، اس میں تم کیسے پردے رکھو گے؟ اللہ تو علیم بذات الصدور، اور سینے کی باتیں جانتا ہے تو تمہیں نہیں جانتا کپڑے کے اندر۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر جانور کا رزق اللہ ہی پر ہے، اللہ ہی سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کون دریاؤں میں ہے، کون فضاؤں میں ہے، کون اڑ رہا ہے، کون پہاڑوں میں ہے، کوئی چھوٹا جانور ہے، بڑا جانور ہے، اس کو کیسی خوراک چاہیے، اس کو کیا چاہیے، گھاس کھائے گا، دودھ پیے گا، گوشت کھائے گا، سب کو ان کی طبیعت کے مطابق رزق پہنچاتا ہے۔ ایسا خدا ہے جس کو اس نے آسمان اور زمین بنائے، اس نے عرش بنایا، پانی پہ ٹھہرایا، اور تم سے تمہارا امتحان ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے؟ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق نبی علیہ السلام کی سنت پر ہو اور اخلاص میں ہو، پھر اچھا بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم انسان کو کوئی رحمت، صحت، کوئی دولت، مال، عزت دیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو کچھ کم کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور کچھ مجھے نہیں ملے گا۔ اور اگر پہلے مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فراوانی کر دی، وسعت کر دی، تو پھر پہلے یقولن ذهب السیئات عنی، یہ زمانے کا چکر تھا، بس تنگ دستی کے دن گزر گئے، اب خوشحالی کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف پھر بھی نسبت نہیں کرنا۔ اور فخر، ہاں جو نیک لوگ ہیں الا الذین صبروا وعملوا الصالحات،
جو صبر کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے سب کچھ سمجھتے ہیں. تو اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا ثواب بھی ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ، دوسرا دعویٰ یہ کہ آپ شاید چھوڑ دیں کہ اس وحی کو جو آپ کی طرف کی جائے، اور آپ کا سینہ تنگ ہو جائے گا ان کی اعتراضات اور تانوں پر کہ اس کے پاس سونا کیوں نہیں ہے، یا کوئی فرشتہ باڈی گارڈ بن کے کیوں نہیں آیا، ایسے اعتراض کریں گے. فرمایا اس سے آپ آزردہ خاطر نہ ہوں اور آپ اپنا مسئلہ بیان کریں. قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر اسے چیلنج ہے کہ 10 صورتیں ایسی بنا کر کے لے آئے، لیکن نہیں لا سکیں گے تو پھر کسی کو مان لو. یہ دوسرا چیلنج ہے. پہلے پورے قرآن کا کہا، پھر 10 صورتوں کا، پھر آخری آج بھی چیلنج موجود ہے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی بنا کر لا کے دکھا دو. من کان یرید زینت الحیات الدنیا وزینتہا، جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی خوبصورتی کے خواہاں ہیں اور اسی کے حصول میں لگے رہتے ہیں، ہم ان کا اس کوشش کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے اور کوئی کمی نہیں کریں گے، لیکن آخرت میں ان کو آگ کے ساتھ کچھ نہیں ملے گا. افمن کان علی بینۃ من ربہ، ایک آدمی اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر بھی ہے اور اس کا گواہ بھی موجود ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں اس کی خبر بھی موجود ہے، اور ماننے والے مانتے بھی ہیں تو پھر بھی انکار کرتا ہے، تو کیوں کرتا ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسی کتاب کو اور ایسے رسول کو مان لینا چاہیے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. یہ تم خواہ نبی کو کہتے ہیں جو اپنی طرف سے بناتا ہے، یہ تو بات ہی غلط ہے. اللہ کا نبی اپنی طرف سے ذرہ برابر بھی کچھ نہیں کہتا، وہ اللہ ہی کی بات اللہ کے بندوں کو سناتا ہے اور سمجھاتا ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم، وہ ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، یہ جنتیاں ہمیشہ رہیں گی. اور یہ مثال کے ساتھ سمجھایا، ایماندار اور کافر کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بینا اور نابینا ہو. مومن بینا ہوتا ہے اور کافر نابینا ہوتا ہے. دوسرا فرمایا کہ بہرا اور غیر بہرا، یعنی وہ مومن صحیح بات اللہ تعالیٰ کی سنتا ہے اور مشرک اللہ کی بات سے بہرا بن جاتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں سے انبیاء کے واقعات اور سلسلہ شروع ہوا. اس میں یہی دعوے جو پہلے 4 بتائے ہیں انہی کی تفصیل ہے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ جو 2 رکوع میں لمبے رکوع ہیں تو انہوں نے پھیلا ہوا ہے. انہوں نے اپنی قوم کو اپنی حیثیت بتائی کہ انی لکم نذیر مبین، اور دعویٰ بتایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. مشرک سرداروں نے 4 سوال کیے اور آپ نے ان کے دندہ شکن جواب دے دیے. انہوں نے سوال کیا کہ آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پیچھے چلنے والے غریب اور ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں. تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ آپ کو کوئی فضیلت نہیں، کو آپ بڑے چودھری تھوڑی ہیں، مالدار کوئی عہدیدار تو نہیں ہیں. چوتھا یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں ہم اس کا آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. اور چاروں کے جواب ایسے دیے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کہ وہ آگے سر نہ اٹھا سکے. فرمایا کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے بات کرتا ہوں اور پوری دلیل سے بات کرتا ہوں، اور اللہ کی رحمت میں جو پر اترتی ہے تم اندھے بن جاؤ تو میں کیا کر سکتا ہوں. انلزمکم وانتم لا کارہون، میں تمہیں پیچھے چپکاتا رہوں اور تم آگے دوڑتے اور بھاگتے رہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اب میں غریب ہوں تو تم سے کوئی مال مانگا ہے، کوئی روٹیاں مانگتا ہوں، تم سے تنخواہ مانگتا ہوں. لا اسألکم علیہ مالا، میں تو سوال ہی نہیں کرتا. اور جن کے بارے میں
تم کہتے ہو یہ کمی کاسمی لوگ ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ جن کو اللہ ایمان کی دولت دے دے وہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، اللہ کے یہاں اس کا بڑا رتبہ ہے۔ میں اس کو اپنی مجلس سے نہیں ہٹا سکتا، میں کیسے ہٹا سکوں گا؟ اللہ تعالیٰ کل مجھ سے پوچھیں گے جو ایمان لانے والے تھے ان کو ہٹا دیا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ تم آؤ یا نہ آؤ تمہاری مرضی، یہ جو آ چکے ہیں یہ ہٹائے نہیں جا سکتے۔ اور تم نے کہا انسان ہوں، میں نے کبھی کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں انسان ہی تو، کھاتا ہوں پیتا ہوں، بیوی ہیں بچے ہیں، میں اس کا انکار تھوڑی کر رہا ہے۔ کوئی سوال ہے تمہارے؟ ان کے جواب دے دیے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، ہر کی تنگ آیت بچن آیت والا سلسلہ کیا۔ نوح کا جواب جب نہیں دے سکے، انہوں نے جواب دے دیا، اب یہ سر نیچے کر کے کہنے لگے اور جھگڑے نہ کر، اور بہت آپ نے جھگڑے کر لیے، اب اس عذاب کو لیا جس سے تو ڈراتا ہے اگر سچا ہے۔ ایسی بات فرمایا تم نے یہ بھی غلط سمجھا ہے کہ نبی عذاب لے آتا ہے یا عذاب ٹال دیتا ہے۔ عذاب لانے والا اللہ ہے، روکنے والا بھی اللہ ہے، میرا کام نہیں، میں تو تمہیں بات سمجھاتا ہوں اللہ کی بس۔ اللہ کا عذاب آ جائے اور میں تمہیں اگلی خیر خواہی کروں کہ ان کو عذاب سے بچا لوں، میں نہیں بچا سکوں گا، یہ بھی سن لو، میرا ایک اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو بچا لوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اللہ تعالیٰ نے 950 سال کے بعد نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی، جو ایمان لا چکے ہیں، اب ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ فرمایا پھر نہیں ہے کوئی ایمان لانے والا تو یہ جہنم کا ایندھن بنتے رہیں گے، لہذا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافر کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ، کیونکہ انہوں نے ایمان لانا نہیں اور کوئی ایماندار ان میں پیدا ہوگا نہیں، جو آئیں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ مر جائے، ختم ہو جائیں، اور مسلمان جو ایمان والے ہیں وہ ان کے عذاب و مشکلات سے بھی نجات پا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول تو ہے، ہم اس پر عذاب لائیں گے لیکن فی الفور نہیں، جو ایمان لائے ہیں ان کے بچانے کے لیے آپ ایک کشتی تیار کریں، ہم پانی کا عذاب بھیجیں گے، سب کو غرق کر دیں گے، اس کشتی میں آپ اور اپنے ایماندار ساتھیوں کو بٹھا کر آپ نے نجات پانی ہے۔ یہ ظاہر اسباب یہ ہیں، وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کشتی بن گئی، پھر آپ مذاق کرتے لوگ، وہ ابھی نبی تھا اب بڑھئی بن گیا ہے، اب لکڑی کا کام شروع کر دیا، مذاق کر۔ فرمایا دیر سویر میں جب بھی ہوگا ہم بدلہ تمہارا لیں گے، تم تڑپ رہے ہوگے اور ہم تمہیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ وقت بھی آئے گا، اس واسطے ہم پریشان ہیں۔ تو بہرحال 40 سے غالباً 40 سال کے بعد، حالانکہ دعا ابھی قبول ہوگی، عمل 40 سال کے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اسباب بنانے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ٹائم وقت مقرر کیا، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں۔ فرمایا جس وقت تنور سے آگ کیا ہے پانی نکلنے لگے، تنور کے دو مطلب مفسر میں، ایک تو تنور روٹیاں پکانے والا ہو جہاں آگ ہوتی ہے وہاں سے پانی نکلے، ایک علاقے کا نام بھی تنور، فلاں علاقہ اس کا نام تنور، اس تنور علاقے سے جب چشمے پھوٹنے شروع ہو گے وہ ابتدا ہوگی، اور وہاں سے پانی نکلا گا، پھر ساری زمین سے نکلے گا، پھر اوپر سے برسے گا، اتنا برسے گا کہ پھر پانی اکٹھا ہو کر پہاڑوں کو بھی ڈبو دے گا۔ فرمایا ایمان والوں کو اور اپنے گھر والوں کو جو ایمان لا چکے ہیں ان کو سوار کرو۔ ایک بیٹا اور ایک بیوی ایمان نہیں لائے تھے، کشتی اب چلنے لگی ہے، تیار لگی، آخری بعد پھر دعوت دے رہے ہیں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، نادى نوح ابنه وكان في معذره يا بني اركب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ ایمان لا کر سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے، یہ ڈوب جائے گا، مر جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ قال ساوی الى جبل يعصمني من الماء، ظاہر بھی لوگ اپنی بات، وہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہ سب پہاڑ نہیں ڈوبے تھے، پہاڑ میں اس پر چڑھ لوں گا، پہاڑ بچا دے گا، آپ کو میری فکر کو، آپ بیٹھے
کشتی میں جائیں جہاں مرضی ہے ہم بچ جائیں گے. فرمایا لا عاصم اليوم من اللہ الا من رحم، آج کوئی بچانے والا نہیں، جس پر اللہ رحم کرے گا وہی بچے گا. اللہ نے فرمایا جس کشتی میں جو بیٹھے گا اس پر میرا رحم ہوگا، باقی سب طرف جائیں گے، جب ہوتے کا آگے بڑھ جائیں گے. اتنے میں موج آئی، باپ الگ ہو گیا تو بیٹا الگ ہو گیا، وہ ڈوب کے مر گیا. فکان من المغرقین. اس سے پہلے ذکر میں تو بعد میں اللہ سے سوال کیا، فنادى نوح ربہ، یا اللہ آخر آپ نے کہا کہ آپ کے آخر کو بھی نجات دوں گا، تو آخر ہے تو میرا ہی بیٹا نا، ایمان نہیں لایا تو آپ توفیق دے دیں تو وہ ایمان لائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح جس بات کو آپ جانتے نہیں حقیقت کو، اس کی بات کرنا کی چاہلانا بات ہے، خبردار ایسا آئندہ نہیں کرنا. میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. آپ نبی کا اہل متقی اور نقی تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، صرف نسب والے نہیں ہوتے. نسب والے بے شک رشتے میں ہوتے ہیں، لیکن اصل جو نبی کی آل اور اہل ہوتا ہے کل تقیم و نقیم فہو عالی، وہ میری آل ہے. یہ چونکہ ایمان نہیں لایا اس واسطے اس کی نسبت آپ سے کٹ گئی ہے، اور سبب ہو گیا رہتی دنیا تک کہ نبی اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ جس کو پکڑنا چاہے نبی بھی نہیں بچا سکتا. جب سب ڈوب گئے، کام ہو گیا، زمین کو کہا کیلا یا نقلئی ماء کی ویا سما وقلئی، اور زمین اے زمین اپنا پانی واپس پی لے. اور آسمان جو اوپر سے پانی برسا رہا تھا اب اس کو برسانا بند کر دے. تو پانی جس طرح آیا تھا اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے وہ ختم ہو گیا، اور جودی پہاڑ پر کشتی لگی. اس کے بعد کہا کہ یا نوح بالسلام منا، نوح آپ ہماری سلام کے ساتھ زمین پر اتر جائیں، کشتی سے ہم نکل آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کو نفع دیں گے جو آپ کے ساتھ ہیں. ان میں سے باقی آہستہ آہستہ برف کھپ جائیں گے. جو آپ کے 3 بیٹے آپ کے ساتھ تھے نا، ان سے ہم اگلی نسل چلائیں گے، ان سے نسل چلائیں گے. اس واسطے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہمیں پہلے آدم علیہ السلام کی، اور اس کے بعد یہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. جاتے جاتے مسئلہ سمجھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں تھا، ہم نے بتایا تب پتہ چلا ہے. تو معلوم ہوا عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کا پیغمبر بھی نہیں ہوتا. ہمیں خام خواہ لوگ شروع ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے وحی کے ذریعے بتایا. ما کنت تعلمها، آپ نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی کچھ بھی، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا، ہم نے بتایا. وہ تو ہمارے سامنے شروع میں آئے تھے، آپ کو کیا پتہ ہے ان کا کیا حالات گزرے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. دوسرا واقعہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے، جو اپنی قوم عاد کی طرف آئے تھے. وہ بڑے سرکش قسم کے لوگ تھے. انہوں نے بھی اعبدوا اللہ ما لکم، وہ پہلا جو دعویٰ تھا انہوں نے بھی سب نے یہی کہا اور استغفار کا حکم دیا اور ترغیب دلائی کہ ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر تمہارے لیے اناج اور چیزیں پیدا کر کے ہرا بھرا ملک کر دیں گے. انہوں نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تیری بات سے ہم آپ کو یا اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اس پر ہم ایمان ہی نہیں رکھتے. ہم ایمان نہیں رکھتے اس پر. اور یہ جو آپ دن رات رٹا لگائی پھرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ ہمارے معبودوں کی مار ہے. اس واسطے آپ کا توازن نعوذ باللہ صحیح نہیں رہا. اس واسطے آپ بس لگے ہوئے ایسی پاگل باتیں لوگ کرتے ہیں.
اس واسطے ایمانداروں پر اعتراض کرتے ہیں لوگ، لیکن اگر ایمان پر صحیح بندہ چل رہا ہو تو ان کو جوتے کی نوک پہ رکھے، کوئی بات نہیں، چودھری ہو کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، کرتے رہے گی شکایتیں اور پر ایسی ایسی باتیں جو بندہ سن کے دل پھٹتا ہے، کوئی بات نہیں، اس کو برداشت کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی سے کون بڑا زیادہ ہے، ان پر اعتراض کیے گئے تو خیر، ان کے نائبین بھی اگر ہو گئے تو کیا بات ہے، کچھ بات نہیں ہے، سب جس طرح وہ خاشاک کی طرح بہ گئے تھے یہ بھی اسی طرح بہ جائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا بکواس بند کرو، انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ بناؤ، میں ان سے نہیں ڈرتا جو تم ڈرا رہے ہو، میرے خلاف تم سب مل کر سازش جو کر سکتے ہو کرو، میں اکیلا میدان میں کھڑا ہوں، مجھے مہلت ملا۔ شاید اسی نام وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام بھی ہود ہی رکھ دیا، اتنا بڑا چیلنج ہے۔ فقیدونی، میرے خلاف کر لو جو کچھ کرنا ہو، مجھے مہلت نہ دو، میں بھی تیار بیٹھا، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، میں اللہ کے احکام تم تک پہنچا چکا ہوں، جو نہیں مانتا نہ مانے، اس کے بعد عذاب آیا اس قوم پر۔ صالح علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے سمجھایا کہ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کرو، اس سے معافیاں مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، وہ جلدی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اب کہنے لگتے ہیں یا صالح قد کوئی دفین المرجوان، تو یار ہم نے تو سمجھا تھا ہماری قوم میں ایک ہونہار لڑکا پیدا ہو گیا ہے، ہماری قوم کو لے کر آگے جائے گا، آپ نے تو ستیہ داس کر دیا، ہمارے مذہب کا بھی تو آپ لوگ دوسری لائن پر کھڑے ہو گئے۔ اوہو آپ روکتے ہیں اس سے جس کی ہمارے باپ داد عبادت کرتے ہیں، وہ ہمارے مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھا دیا کہ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، اگر تم اعتراض کر سکتے تو کر کے دکھاؤ، میں تمہارے مسلک پر نہیں چل سکتا، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو میں تو اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کی طرح تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو ہمیں معجزہ دکھا دیں گے، اونٹنی پتھر سے نکالی، پتھر سے اونٹنی اللہ کے حکم سے نکلی، لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا۔ وہ وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا اور دنیا کو ان سے بھی صاف اور پاک کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، چوتھا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ فرشتے خوشخبری لے کر آئے تھے کہ آپ کو بیٹا دیں گے، اور قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے ایک سفر میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے تو وہ انسانوں کی شکل میں تھے، ان کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد فوراً ہی گھر گئے، ایک موٹا تازہ بچڑا تھا اس کو ذبح کرایا اور بھون کر کھانے کے لیے لے آئے۔ پوچھا نہیں، یہ سبق ہے، مہمان آ جائے تو خود دیکھو، تو چائے پلانی ہے یا شربت پلانا ہے، کھانا کھلانا ہے، یہ خود وہ خود روکے تو الگ بات ہے، اور بیٹا کہ ایسی ایسی باتیں کرنے جان چھوڑنے کے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اچھا بھلا ایک بچڑا ذبح کر دیا۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو ان کو پتہ ہے کہ فرشتے نے کھاتے تو نہیں تھے، لے آئے نا، وہ تو آدھی نہیں بڑھاتے، میں پتہ نہیں کہاں سے مہمان آئے ہیں، کھانا کھلایا وہ آدھی، یہ کوئی پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں۔ کھانا جو پہلے ڈاکو اس گھر میں نہیں ڈاکہ ڈالتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے جہاں سے کبھی انہوں نے نمک کھا لیا، کوئی پانی پیے گیا، وہ کہتے ہیں یہ نمک حرام ہے۔ اب تو اسی طرح دوست ہیں وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی لڑکی اور ان کی بیوی کو اڑا کے لے جاتے ہیں، بال اڑا کے لے جاتے ہیں، یہ بے حیا اتنی غلط۔ تو پتہ نہیں ہے میرا دشمن، انہوں نے کہا پریشان نہ ہوں، آپ کو خوشخبری دینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اتنے میں بیوی کو ہی پتہ چل گیا، وہ خوش ہوئی، فَضَاحِكَةً وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، کہنے لگی میں بوڑھی، میرا خاوند بوڑھا، ہم کو بچہ کیسے ہوگا؟ کہنے لگے تعجب کرتی ہے مائی،
اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت تمہارے گھر پر جنات برستی ہیں، پھر بھی آپ کو تعجب ہے، وہ دینے والا تو اللہ ہے، دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا بچہ اس کو دیا، اس کے بعد دوسرا دیا، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، یہ بعد میں پیدا ہوئے جب بوڑھے ہو چکے تھے۔ اللہ یہ تو خوشخبری ہو گئی۔ اس کے بعد اور پریشانی ہو گئی کہ اگلی قوم جو لوط علیہ السلام آتے ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے جانے، کہنے لگے یجادلنا فی قوم لوط، جب خوشخبری ان کو مل گئی، ڈر ختم ہو گیا، تو ہمارے ساتھ قوم لوط کے بارے میں لڑنے لگے۔ پیغمبر تو اللہ کے ساتھ لڑتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہوتا، یہ ایسا ہے جیسا کہ بچہ ٹافی کے لیے باپ سے لڑتا ہے، وہ کوئی لڑائی نہیں کر رہا ہوتا، وہ ایک خوشی میں محبت میں مانگتا بھی ہے جیسے نہیں جانے دوں گا، یوں اس کو لڑائی سے پھر لڑا نہ کر، ایسے وہ جھگڑا نہیں ہے، پیار والا جھگڑا ہے، نہ کہ وہ کوئی اللہ سے اللہ کا پیغمبر لڑتا ہے، لیکن لفظ تو یہی ہے۔ فرمایا رہنے دے ابراہیم، بے شک آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ حلیم بھی ہیں، اواب بھی ہیں، منیب بھی ہیں، اتنی صفات، بڑے حوصلے والے بھی ہیں اور دردمند بھی ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بھی ہیں۔ یا ابراہیم علیہ السلام، ہم جب فیصلہ کر چکے ہیں اب قوم لوط تباہ ہوگی تو آپ ان کو بچا نہیں سکتے، ان پر عذاب آئے گا ہی آئے گا۔ ہاں آپ کو لوط علیہ السلام کا فکر ہے نا، اس کو ہم بچا لیں گے، اور جو ایمان لائے ان کو بھی بچا لیں گے، ایمان والوں کو ہم بچا لیں گے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام کے پاس جب یہی فرشتے پہنچے وہ تو بہت پریشان ہو گئے، فرماتے ہیں ذاک بہم ذرعا، پریشان ہوئے اور ان کا سینہ بالکل تنگ ہو گیا، ان کے لیے بدترین مشکل ترین دن تھا۔ اگر پتہ ہوتا قوم کی تباہی ہوگی اور ہم بچ جائیں گے تو پھر پریشانی کس کی ہے؟ اب پریشانی یہ ہے کہ مہمان آئیں گے، آئے ہوئے وہ لڑکوں کی شکل میں تھے، لڑکی بیریش لڑکوں کی شکل میں، فرشتے شکلیں بدل لیتے ہیں۔ ابھی قوم ڈاکو بدمعاش قسم کے آ جائیں گے اور وہ مطالبہ کریں گے اور میں اپنے مہمانوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکوں گا، پریشانی اس میں تھی۔ آ گئے مکی، وہ آ کے دوڑتے ہوئے آئے، وہ ان کا کام ہی نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن سمجھے نہیں، کہتے ہیں چھوڑ دے، آپ ساری دنیا کے ٹھیکیدار نہ بنے، ہمارا ہی مال ہے، ہمیں حوالے کر دے۔ کہنے لگے حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، کاش کہ میرے پاس آج ایک قلعہ ہوتا، میں اپنے مہمانوں کو اس کے اندر بند کر دیتا اور بچا لیتا، یا میرے پاس قوت اور طاقت ہوتی میں ان کا مقابلہ کرتا۔ نبی علیہ السلام یہ آیت پڑھ کے روتے تھے، فرمایا نبی کے پاس جو عزت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتی، لیکن دشمنوں نے اتنا پریشان کیا کہ وہ بات ہی ذہن سے آگے پیچھے ہو گئی، کہتے ہیں میرے پاس کاش کی یہ چیزیں ہوتی ہیں، کی بات تو آئی تھی، کوئی ایسی بات نہیں۔ اتنے میں وہ بول پڑے، مہمان بول پڑے، یا لوط انا رسول ربک، ہم تو انسان نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، ہم یہ ہمیں لے جائیں گے، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، اب یہ آپ کی طرف اور ہمارے تک نہیں پہنچ سکیں گے، اب ان کی تباہی کا وقت آ چکا ہے، آپ یوں کریں اپنا سامان باندھیں اور ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے فوراً نکلے، جو ہی بستی خالی ہو جائے گی ہم اس پر عذاب دیں گے۔ اور پھر فوراً پر ایک فرشتے نے آگے پر مارا، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، وہ تو ادھر ٹھیک ہو گئے، اور باقی آگے فتح۔ حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں کب آئے گا عذاب، آئے گا کب؟ وہ صبح کو آئے گا، صبح کو آئے گا، اتنی دیر درمیان میں، ایسا صبح بھی قریب، کہنے صبح کتنی دور ہے، رات تو ابھی ہے، ابھی صبح ہی ہونی ہے، تو آپ نے سامان نہیں باندھنا، آپ نے آخر یہاں سے بندہ نکلتا ہے اپنا سامان لے کر دوسری جگہ جاتے، ٹائم نہیں چاہیے، ہم تو آپ کو ٹائم دے رہے ہیں۔
اللہ یعنی اتنے جب پریشان ہے اتنی دیر نہیں برداشت کرتے کہ جب صبح کو ان کو عذاب ہو ابھی ان کو رگڑ دیا جائے. تو عذاب آیا, اوپر سے پتھر برسے اور پھر زمین پھر پوری بستی کو الٹ دیا گیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, شعیب علیہ السلام بھی اپنی بستی کی طرف آئے اور ان کو یہی مسئلہ سمجھایا. اور یہ ڈاکہ بھی ڈالتے تھے اور کم بھی تولتے تھے, اس مسئلے کو بھی سمجھایا. انہوں نے کہا شعیب آپ کو جسران کرتے ہیں, آپ کو داڑھی ایسا کرتی ہے, آپ کو نماز ایسا کرتی ہے. وہ بھی کہنے لگے شعیب آپ کو نماز حکم دیتی ہے کہ ہم آپ کی بات اپنے باپ دادے کا مذہب چھوڑ دیں فلاں فلاں. انہوں نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا پیغام تمہارے تک پہنچا رہا ہوں, پر دل کرتا ہے سارا بیان کروں لیکن آپ کو بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کا ٹائم میں ختم کروں. باتیں پھر رہ جاتی ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. ایک بات انہوں نے یہ کی یا شعیب ما نفلو بصیرا مما تقول, شعیب ہم آپ کی اکثر باتیں سمجھتے ہی نہیں. شعیب علیہ السلام کو لقب گیا ہے خطیب الانبیاء. ان کی بات جب بندہ نہ سمجھنے پہ آئے تو کتنی واضح بھی بات ہو سمجھ نہیں آتی, وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو آپ کی بات ہمیں نہیں سمجھ آتی اور آپ ہمارے اندر کمزور ہیں, ہم تو چاہیں تو بھی اڑا کے رکھ دیں. آپ کی قوم کا ہم یاد رکھتے ہیں. فرمایا حیا نہیں آتی تمہیں, میرے خدا کا یاد نہیں کرتے, میری قوم کا یاد کرتے. عقل کرو, اس کی طرح فرمانی کرتے ہیں. یا قوم عمل ہو رہا مکانتی, تم اپنا عمل کرو ہم اپنا کریں گے. اتنے میں اس کے بعد اس قوم کو بھی اخذت صیحہ, ایک چیخ پڑی. فرشتے نے بس ہے تو اتنی ایک چیخ ماری, سار ان کلیجے پھٹ گئے اور ختم ہو گئے. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا, گویا کہ زمین اس دھرتی پہ بستی نہیں تھی. جیسے کہ مر جائے نا, آپ جہاں ڈھونڈے وہ نہیں ملے گا. وہ تو گیا یہاں سے زمین سے نیچے چلا گیا, کدھر گیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے, انہوں نے بہت کچھ سمجھایا لیکن فرعون اپنی قوم کو لے کر جہنم کے گھاٹ پر اتار دیا اس نے, اور اس کو دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے لعنت ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت ہی برا ہدیہ اور تحفہ اس فرعون نے اپنی قوم کو دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو, ذالک من انباء القرى نقصه عليك منها, یہ پہلی بستیوں کی خبریں ہیں, آپ کو پتہ نہیں تھا, ہم نے آپ کو بتایا ہے. ان میں کچھ بستیاں بعد میں آباد بھی ہو گئی اور کچھ بستیاں ہمیشہ کے لیے تباہ ہوئی اور پھر آباد ہی نہیں. لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں, شقی اور سعید. جو بد وقت ہوتے ہیں جہنم میں جائیں گے اور ان کی گدھے کی طرح آوازیں نکلے گی جہنم کے اندر. وہ پتلی اور موٹی بری آواز گدھے کی دنیا میں سمجھی جاتی ہے, اس واسطے نام دیا گدھے کی, اور رشوت میں رہے گی. جو ایمان والے نیک وقت ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ, موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی, لوگوں نے اختلاف کیا, کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. آخر میں نبی علیہ السلام کو کچھ احکام دیے جاتے ہیں. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ, آپ جم کے رہیں, جیسا آپ کو حکم ہوا آپ ویسے ہی کرتے جائیں. نبی علیہ السلام گیا, اس وقت جب بال کچھ سفید ہونے لگے, چند ایک بال صحابہ نے وہ بھی غلط 12-14 سال بال تھے, لیکن ابھی اس عمر میں آپ بوڑھے ہو رہے, تو آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورت نے بوڑھا کر دیا ہے. اللہ نے کیا ہے آپ نے لوگانے کی فَاسْتَقِمْ, جیسا حکم ہے آپ ذرا طرح بلا کے بھی چلی ہو سکتا ہے, مشکل کام ہے. اس پہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. فرمایا ظالم کو طرف نہیں جھکنا ورنہ آگ لگ جائے گی. نماز قائم کرنی ہے, نیکی اور برائی کو لے جاتی ہے, اور صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بستی میں کیوں نہیں کچھ علماء اور نیک لوگ ہوتے تاکہ نیکیاں کریں اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف لائیں, تاکہ بستی والے کچھ نہ کچھ چلو نیک ہوں تو بستی عذاب سے بچ جائے کرتی ہے.
اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے جس کے رہنے والے مسلم ہوں، اچھے لوگ ہوں۔ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، قصے سارے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب اور آپ کی امت، ہم باقی اس واسطے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دلوں کو بھی مضبوطی ہو کہ کس طرح ان انبیاء اور انبیاء کے وارثین نے کتنے مسائل و تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اگر تمہارے اوپر بھی یہ وقت آپ چلا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ وقت ہٹ جایا کرتے ہیں اور ظالم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتے ہیں۔ فَانْتَظِرُوا، ان کو کہہ دو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آخر میں خلاصہ صورت کو بتا دیا، غیب اللہ ہی جانتا ہے، سارے امور اللہ ہی کی طرف جائیں گے، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا سا کر کے بتا دیتا ہوں۔ وہ آگے حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا میں خواب میں دیکھا ابا جی مجھے ستارے اور سورج چاند کر رہے ہیں سجدہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ خواب آپ کا مبارک ہے، آپ نے بھائیوں کو نہیں بتانا، شیطان دشمن ہے، کہیں وہ حسد نہ کرنے لگے کہ آپ آخر وہ بھی کچھ اس کی تعبیر سمجھ لیں گے کہ اس کو زیادہ عزت مل جائے گی ہم سے، تو اس واسطے ان کو بتانا نہیں۔ اب یوسف علیہ السلام اور ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو چھپانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چھپنے نہیں، وہ واحد کر دیا اور بتا دیا اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عہدہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو باپ ابراہیم اسحاق وغیرہ کو دیجیے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نبی بنائیں گے۔ قصہ یوسف علیہ السلام اور کے بھائیوں کا یہ ہے کہ بھائیوں کو اس بات پر حسد تھا کہ حضرت یوسف کے ساتھ یعقوب علیہ السلام ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لہذا باپ کی نظر کرم اپنی طرف کرنے کے لیے اس کو درمیان میں ہٹاؤ۔ تو معلوم ہوتا ہے بہت اچھے کام کے لیے بھی کوئی برا کام کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ قتل کر دو، مجلس 11 بھائی تھے، دوسرا ایک ان کا اپنا حقیقی بھائی تھا بنیامین تھے، 10 اور تھے، وہ بڑے تھے سارے، یہ دونوں چھوٹے تھے، یہ بنیامین یوسف علیہ السلام سے بھی چھوٹا تھا۔ تو کہتے قتل کرو اس کو، بعد میں توبہ کر لینا۔ بھائی توبہ گناہ کو توبہ کی نیت سے پتہ نہیں، اب گناہ کر لیا پھر توبہ کی توفیق ہوتی ہے کہ نہیں، یوں نہ کرا کرو کبھی کہ بھائی توبہ کر لے، بعد میں رشوت لے کے بعد میں کوٹھی بنا کے توبہ کر، واہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا تمہیں۔ لیکن اللہ نے ایک بڑے بھائی نے کہا بھائی قتل تو نہ کرو اس کو، کہیں دور کسی کنویں میں پہلے قید بھی کرتے تھے، ان کی جگہ بنی ہوتی تھی، اس میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹال دینا، کوئی کافرے والا آئے گا اس کو نکال کے لے جائے گا، اپنے ملک میں لے جائے گا، تمہارا کام بن جائے گا، بچہ بھی زندہ رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے باپ سے بات کی، 12 لمبی چوڑی بات ہے، آخر کار لے گئے اور جا کر ان کو ایک کنویں میں ڈالا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا پریشان نہ ہوں، آپ ان کو جو آپ کو آج ڈال رہے ہیں آپ ان کو خوشخبری دیں گے، آپ ان کو خبر دیں گے تم نے کیا کیا تھا، اے آپ کے سامنے آگے آخر میں آئے گا، یہ گداگر بن کے آئیں گے، آپ کی مانگنے کے لیے آئیں گے، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اس پر اللہ رکھ کے کون چل گے۔ شام کو آ گئے روتے ہوئے چلاتے ہوئے، اور بوجھی کیا کرے، ہم دوڑ بھی لگاتے تھے، یہ بچہ تھا ہمارے ساتھ دوڑ نہیں سکتا تھا، ہم نے کہا چلو یہ سامان کے بعد بیٹھے، ہم ادھر گئے تھے، پیچھے کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا، انہوں نے کہا سب جھوٹ بولتے ہو، اور کرتا اتار کر اس پر کچھ چیز کا خون لگا کے کہتے ایسا سمجھدار بھیڑیا نہیں ہوتا کہ کپڑے اس کے اتار دیے ہوں اور بعد میں اندر سے کھا گیا ہو، ورنہ تو آخر بھیڑیا کھائے گا تو کپڑے بھی کٹیں گے، گریں گے، اس طرح بہرحال نہیں مانا، تم یہ جھوٹ کہہ رہے، تو خواب کا بھی پتا تھا، خواب تو پورا ہوگا، بچہ مر نہیں سکتا، یہ تم نے آپ بات بنائی ہے۔ اتنے میں وہ ایک قافلہ آیا، یوسف علیہ السلام اور جس کنویں میں تھے وہاں سے پانی لینے کے لیے بندوں کو بھیجا، انہوں نے ڈول ڈالا تو اوپر اس ڈول کے اندر بچہ بیٹھا باہر آ گیا، اس گھوڑے بھی خوش رہے، کہنے کے
یا بشرا ھذا غلام، اتنی خوشخبری یہ خوبصورت لڑکا مل گیا، بڑے پیسے ملیں گے. اللہ، اتنے میں بچوں بھائیوں کو پتہ چل گیا. وہ آئے، وہ ہمارا غلام ہے، بھگوڑا بھاگ جاتا ہے، ہم بیچتے ہیں، لیتے ہو. وہاں بھی تو ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام بول سکتے تھے میں ان کا بھائی ہوں، غلام نہیں ہوں. خاموش، کچھ نہیں کہا. تو انہوں نے بیچا، اور بیچا، ان کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی، بساوان بخش چند کھوٹے سکوں کے ساتھ بیچ دیا. چند دیکھتے ہو گئے تو مصر پہنچ گیا یوسف علیہ السلام. وہاں بیچنے کے لیے منڈی لگی اور اس کو عزیز مصر نے خریدا. عزیز مصر نے خرید لیا اور بیوی سے کہا اکرمی مثواه، اس کو غلام نہ سمجھنا، اس کی عزت کے ساتھ اس کو پالنا ہے، یہ ہمارے کام ہے. ان کی اولاد بھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا کمال ہے کہ ہم نے یوسف کو کنویں سے نکال کر شاہی خاندان میں لے آئے. بھائی ہمارا کمال ہے تاکہ وہاں بادشاہی کرنے کے انداز بھی سیکھنے ساتھ. اللہ وہاں پلتے رہے، زیادہ تفصیل کا ٹائم نہیں ہوتا. جوان ہو گئے، وہی مائی جو خدمت کرتی تھی اب جوان ہے بچہ، تو اب وہ اتنا حسین جمیل جو دل دے بیٹھی، اس کے ساتھ پورا کام کرنے کا ارادہ کر لیا. تو بہرحال قرآن نے مختصر سی بات کی کہ ایک دفعہ اس کو لے گئی، کان بند کر دیے اور اندر لے گئی بند کھن کے. آپ بھی اس کو بھی تیار کر کے لے گئی، پکڑ کے جانا ہوگا، یہ کرنا اس واسطے وہ ایک غلام کی شکل میں دیکھتے ہیں بچہ حقیقی تو نہیں تھا. تو سارے بند کر کے کہنے لگی قالت حیت لک، میں تیرے لیے ہوں، تو میرے لیے، اب میری ضرورت پوری کر دے. قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ کیا دعوت دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ظاہری اسباب کو دیکھیں تو وہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی رکاوٹ. وہی جوان ہے، جوان کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، وہ بھی جوان ہے، سارا کچھ ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، عورت نے کہا میں ہر صورت میں یہ اپنا کام نکلاؤں گی. اور حضرت یوسف نے کہا میں بھی تیرے بندے میں نہیں پھنسوں. وہ بھی کر دے رہا. اتنے میں دوڑ پڑے، یہ تو کہیں پکڑ نہ لے، دوڑ پڑے. آگے دروازے بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ ذکر تو نہیں کیا، تو آخر تالے ہاتھ لگاتے ہوں گے، کھل جاتے تھے. جاتے جاتے آخری دروازے کے باہر ہے تو عزیز مصر دروازے پہ کھڑا ہے. اب پیترا بدلتی ہے، کہتے ہیں تیرا غلام ہے، یہ تو تیرے گھر میں تیری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا رستہ. الٹے کام کرو، اس کو سزا دو یا اس کو قید کر دی جائے، اور کی فیصلہ کر. یوسف علیہ السلام بولے یا راودتنی عن نفسی، یہ مجھے برگلانے کے لیے لے گئی تھی، میرا کوئی قصور نہیں. ایک گواہ نے گواہی دی. کون تھا؟ بچہ تھا، جوان تھا. اللہ نے فرمایا گواہی، یا وہ خود عزیز مصر تھا. آخر ہوگی حکومت کرتا ہے، اس کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی، وہ خود بھی ہو سکتا ہے. زیادہ تر کہتے ہیں بچہ تھا. بہرحال کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک گواہ کا نام دیا ہے بس. اس نے کہا قمیض تو پھٹی ہوئی ہے. وہ جب دوڑے تو پیچھے پکڑنے کے لیے پیچھے قمیض پھٹ گئی. تو فرمایا آگے سے قمیض پھٹی ہے تو قصور یوسف کا ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو قصور زلیخا کا ہے. اس واسطے کہ آگے سے تب پھٹ سکتی ہیں کہ حضرت یوسف نے حملہ کیا ہوتا ہے، مدافعت میں کپڑے پھاڑے ہوں گے، اور پیچھے سے پکڑے تو وہ بھاگنے لگے، پیچھے جو اس نے پکڑا ہوگا. اس نے دیکھا پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی ہے تو سمجھ گئے، فیصلہ دے دیا یوسف تیرا کوئی قصور نہیں، اب رہنے دے، اور زلیخا تو اپنی معافی مانگ. ایسا ہو اور بات یہی رہنے دو، باہر نہ نکل جائے. پر جس کو نکلنا تھا وہ نکل گئی.
وہاں آخر کام کرنے والے بھی تو آتی جاتے لمبا باتیں، وہ بات آہستہ 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 باہر نکل گئی۔ اب چرچے ہونے کہ زلیخا کیسی تھی، وہ تو غلام کو دل دے بیٹھے، اس کے دل کے پردوں میں بیٹھ گیا، اور وہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ اتنا عظیم کیا جو ہے خوبصورت ہے کہ زلیخا جیسی عورت بھی اس پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ جب اس زلیخا نے سنا کہ وہ بھی مکر کر رہی ہے، دعوت کر دی۔ دعوت کے تو طریقے ہوتے ہیں، شاہی خاندان کی دعوت ہے، کیا ہے، پھر پھل ہوں گے، یہ کاٹنے کی چیزیں ہوں گی۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدْ لَهُنَّ، اس کے لیے سارا کچھ تیار کیا، چھری چاقو بھی رکھ لیے وہاں۔ جب مجلس گرم تھی، ہنسی عورت کی عادت یہ ہوتی ہے جب گھر سے نکلتی ہے تو جتنی خوبصورت بن سکتی ہے بن کے جاتی ہے۔ تو مسجد کا تو ویسے ہی بڑا حسن تھا، وہ حسینائیں تھی، پھر سرداروں کی عورتیں بیویاں بچی تھیں تو کتنی خوبصورت ہوں گی، تو پھر بن ٹھن کے آئیں گی، اچھے کپڑے بن ٹھن کے، حسن کا ایک میلہ لگا ہوا ہے، منڈی لگی ہوئی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام حالات کہیں کمرے میں، اس کے پاس زلیخا گئی تو کوئی بہانے، یہ تو نہیں کہ آپ نے کوئی بہانے سے لے آئے گی، یہاں سے فلاں کام کر کے آؤ، تو وہاں سے گزر کے جانا تھا۔ وہاں سے گزرے، نیچے آنکھیں نیچے نظریں رکھی ہوئی جا رہے ہیں، اور وہاں سے آگے نکل گئے، کسی کو ایک آنکھ بھر بھی نہیں دیکھا، اور دوسرے وہ بھی منہ کر کے کہ مجھے دیکھ لے، میں پسند آ جاؤں، وہ آگے منہ کر کے بیٹھی ہیں، اور یہ دیکھتے کسی کے پاس نہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے نکلوا دیا، قُلْ حَاشَ لِلَّهِ وَهَٰذَا بَشَرٌ، اللہ کی قسم یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ کوئی فرشتہ ہے، ورنہ تو کسی کے ساتھ تو آنکھ ملا کے جاتا ہے نا، کسی سے نہیں۔ اب جب دیکھا ساری کھل کے عاشق بن گئی، تو زلیخا کہتی ہے یہ وہی تو ہے جو تم پر ملامت کرتی ہو، آپ خود پھنس گئی ہو۔ اب سنو میرا فیصلہ، اگر میرا مقصد اس نے پورا نہ کیا تو میں اس کو قید کروا دوں گی یا کوئی اور سو۔ تو اب وہ عورتیں بھی کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات مان دیں تاکہ کبھی تو باری ہماری بھی آئے گی، وہی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں رب احب الی مما یدعوننی، اللہ یہ مجھے قید کی دھمکی دیتی ہے، مجھے قید میں جانا پسند ہے، میں ان کے دعووں میں پھنسنا نہیں چاہتا، مجھے تو ہی بچا، نہ بچائے تو میں تو جھک جاؤں گا، آخر انسان ہوں، یہ تو ہی بچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ پہلے تو عزیز مصر وہ سارے وزراء شعراء سب پریشان، سب کی لڑکیاں سب کی بیویاں وہ سب ادھر عاشق ہو گئی ہیں، وہ جوڑ بیٹھے ان کو بڑے پریشان، ہم کیا کریں، قصور یوسف کا نہیں قصور ان کا ہے۔ کہتے ہیں کچھ وقت کے لیے تو اس کو قید خانے میں بھیج دو، قصور تو نہیں ہے، ان سے جدا ہوگا تو شاید بات ہماری عزت رہ جائے گی۔ قید میں جب چلے گئے تو دو قیدی آئے کہنے لگے آپ نیک بندے ضرورت ہیں، ہمیں خواب آیا اس کی تعبیر دے دیں۔ لیکن تعبیر تو میں دے دوں گا لیکن پہلے میری بات سنو، توحید کا مسئلہ پہلے سمجھ لو اور بعد میں تمہیں تعبیر دے دوں گا۔ تمہارے کھانے آنے سے پہلے یا پھر ناشتہ کھانا ہوتا ہے، جہل والے بھی تو کھاتے پیتے ہیں، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر دے دوں گا، لیکن سن لو میری بات، میں تمہارے مذہب پر نہیں ہوں، میں کافر مشرک نہیں ہوں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں تو اپنے دادے پردادے ابراہیم اسحاق و باپ یعقوب کے مذہب پر ہوں، ہم شرک نہیں کرتے، اللہ کا یہ فضل ہے۔ سنو تم بتاؤ قیدیو میرے ساتھیو کہ ایک خدا سارے کام کرنے والا بہتر ہوتا ہے یا بہت سے ہم اور کچھ بھی نہ کر سکے وہ بہتر ہوتا ہے؟ تو تو بات ہے کہ ایک ہی سب کچھ، فرمایا جو تم نے خدا بنا رکھے، تم نے خود اپنا نام دے رکھے، خدا نہیں حقیقت میں۔ بہرحال اس کے بعد مسئلہ طویل کا سمجھانے کے بعد انہیں خواب کی تعبیر دی کہ جو شراب جس کو خواب میں ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے اس کی رہائی ہو جائے گی،
جس نے دیکھا تھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس سے کوے جو پرندے کھا رہے ہیں اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم تو شاید مذاق کے لیے کہا تھا، انہوں نے کہا مذاق تھا یا کچھ تھا، اب ایسے ہوگا۔ وقال للذي ظن انه ناج، جس کو نجات کا خیال تھا اس کو کہہ دیا کہ یہ بات ذرا بادشاہ کو بھی کہہ دینا۔ اور اس کے دو معنی کرتے ہیں، ایک یہ کہ اسے کہہ دینا دنیا وہ قید خانے میں ایک ناجائز طور پر بھی قید ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے تجھے مسئلہ سمجھایا ہے نا یہ بادشاہ کو بھی سمجھا دینا، یہ بھی ایک مطلب۔ بادشاہ کو خواب آیا، کہنے لگا 7 گائے ہیں موٹی اور ان کو پتلی سی گائے سکڑی سی کھا ہے، اور اس طرح 7 خوشے ہیں، خشک اور 7 تازہ ہیں۔ یہ مجھے خواب کی تعبیر دو۔ انہوں نے کہا یہ عینی پراگندہ خواب ہے، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اب اس کو یاد آ گیا، اس نے پہلے بتایا نہیں تھا، وہ آ گیا اپنے خوشیوں میں تو اس نے تو بادشاہ کو نہیں بتایا۔ اب اس کو یاد آیا، کہنے لگا مجھے جیل میں جانے کی اجازت مل جائے اور انتظام کرو، میں خواب کی تعبیر آپ کو بتا دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یوسف صدیق قید خانے میں جا کر کہتے ہیں سچے یوسف ہمیں یہ اس خواب کی تعبیر تو بتا دیں جو ابھی میں نے سنا ہے۔ انہوں نے کہا تعبیر بھی بتاتا ہوں تدبیر بھی بتاتا ہوں۔ چلا تعبیر یہ ہے کہ پہلے 7 سال آئیں گے خوشحالی کے، پھر آئیں گے قحط سالی کے، تو تدبیر اس کی یہ ہے کہ جو خوشحالی کے سال خوب اناج ہوگا ان کو خوشوں کے اندر ہی ضرورت کے نکالو، کھاؤ پیو، اور باقی خوشوں کے اندر اس کو جمع کر کے رکھتے جاؤ۔ جب وہ پہلے 7 سال ختم ہو جائیں گے تمہارے پاس کثیر غلہ جمع ہوگا، بعد میں جو 7 سال قحط کے آئیں گے آپ بھی کھائیں گے اور دنیا کو بھی کھلائیں گے، اتنا بعد بچ جائے گا وہ بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد 15ویں سال پھر بارش برسے گی اور اتنا باغ وغیرہ آگے کہ لوگ پھر جوس بنا کر پی رہے ہوں گے۔ وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ کو یہ خواب کی تعبیر بتائی کہ جب وہ کیوں قید میں بیٹھا ہے جلدی میرے پاس لے آؤ۔ وہ کدھر گیا ہے اس کو جلدی لے آؤ۔ پھر گئے کارندے لینے کے لیے، آپ باہر تشریف لائیں، آپ کی رہائی کے آرڈر آ گئے، فرمایا میں نہیں آتا بھائی، پہلے یہ بتاؤ کہ مجھے قید میں ڈالا کیوں تھا، اس کی وجہ تو پتا چلے، دنیا کہے گی کہ قصور تھا اس کا، صاف ہو کر باہر آنا چاہتا ہوں، ایسے نہیں آتا میں، الزام میرے اوپر لگا رہے اور میں باہر آ جاؤں کسی کے احسان پر، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ فاسألوا ما بال النسوة اللاتي، اس سے پوچھو عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے اور ایک سازش کی تھی میرے ساتھ۔ اچھا بادشاہ وزیر مصر یہ وزیر اعظم تھا، بادشاہ اور تھا، تو ان عورتوں کو جمع کیا، ان سے پوچھا ما خطبکن اذ راوتن یوسف، جب تم یوسف کو برگلا رہی تھی تمہاری مہم کیا تھی؟ انہوں نے کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ، اللہ کی قسم ہمارے علم میں اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی برائی کا خیال نہیں، یہ بہت ہی نیک بچہ ہے، نیک آدمی ہے۔ اور عزیز مصر کی بیوی بھی بول پڑی، اب حق واضح ہو گیا، میں نے اسے برگلانے کی کوشش کی، منہ سے خود کہہ دیا میں، اور وہ پاک تھا، وہ ہمارے دو میں نہیں آیا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، پھر یوسف علیہ السلام پر اعتراض ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو گیا کسی کے عیب کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا میرا مقصد عیب کھولنا نہیں ہے، اپنے اوپر سے الزام کو دور کرنا تھا۔ بولدار ہو جائے، کل کو یہ کوئی نہ کہے عزیز مصر کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا کر رکھا تھا اور یہ میرے گھر پہ ہاتھ ڈال رہا تھا، پتہ چلے گی میرا نہیں قصور اس کا قصور، اور ان کا قصور ہے، اس کا قصور نہیں۔ اس بات کو الزام کو اپنے سے دور کرنے کے لیے میں نے یہ بات کہی تھی، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا
آلہ وسلم. یا اللہ تو رحمت فرما دے اور برکت دے. اس سے ہمیں صبر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.